پہنچائیں کہ بھائی اصل ہمارا دین یہ کہتا ہے. تو اس ساری چیز کے ساتھ میں دوبارہ ایک دفعہ ہم سب ایز اے پاکستانی ایک ہیں، اور کسی بھی سازش میں ہم نے یا جو کوئی کرے گا اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے. اور اس بات میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کی نہ اس ملک میں، نہ ریلیجن میں، نہ ہمارے صوبے میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے. پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب اور ادیان کے قائدین اور تمام مسلم، کرسچن، سکھ، ہندو، بہائی کا مشترکہ اجلاس آج موقع 17 اگست 2023 زیر صدارت جناب سید محسن رضا نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ آفس 8 کلب روڈ لاہور منعقد ہوا. اجلاس کے جملہ شرکا اس مشترکہ اعلامیہ کے ذریعے اس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کے قیام اور اس کے استحکام میں پاکستان میں بسنے والے دیگر تمام مذاہب اور اقلیتی رہنماؤں کا کردار ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے. وطن عزیز کے معروسی حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ تمام مذاہب اور ادیان کی لیڈرشپ اور دینی شخصیات قومی یکجہتی، ملکی استحکام، بین المذاہب مکالمہ اور مجموعی امن و امان کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنا اساسی اور کلیدی کردار ادا کرتے رہیں. ہم حکومت پنجاب کی وساطت سے پوری قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ دفاع وطن اور قومی اور ملی سلامتی کے تقاضوں سے پوری طرح آگاہ اور پوری قوم کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد اور متفق ہے. آج کا یہ اجلاس جڑاوالا میں رونما ہونے والے دل خراش اور افسوسناک واقعات کی بھرپور مذمت کرتا ہے. ہم قرآن پاک اور بائبل سمیت تمام کتب سماویہ کی عظمت کے امین ہیں. ہم قرآن پاک کی توہین کی جو جسارت ہوئی اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چرچ کے نظر آتش ہونے اور اس میں بائبل مقدس کی توہین بھی مذمت کرتے ہیں. ہم مساجد سمیت تمام ادیان اور مذاہب کی عبادت گاہوں کے تقدس اور حرمت کے بھی نگہبان ہیں. جڑاوالا میں مسیحی عبادت گاہوں کی نظر آتش کرنا اور مسیحی برادری کو آبادیوں کا جلاؤ گھیراؤ بھی قابل مذمت اور افسوسناک ہے. آج کا یہ اجلاس اس امر کا بھی متفق ہے کہ اس سانحہ کی اعلیٰ سطح تحقیقات کے لیے کمیشن قائم ہونا چاہیے اور ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. یقیناً وطن عزیز اس وقت اپنی تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے. مشکل کی اس گھڑی میں ہم صبر، حوصلے اور تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وطن عزیز کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا کر اسے مضبوط اور مستحکم کرنے کا عزم کرتے ہیں. خدائے بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تمام مذاہب کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرنے کی ہماری ان کوششوں کو ثمر بار فرمائے. آمین. ناظرین، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بین المذاہب ہم آہنگی اجلاس سے خطاب. انہوں نے جڑاوالا میں پیش آنے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ ہمیں بھرپور دکھ ہے اور بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں. یہ واقعہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے تاکہ باہمی اتحاد اور اتفاق کو ٹھیس پہنچائی جا سکے. ہمیں اس طرح کے واقعات کے لیے مؤثر طریقے سے کام کرنا ہوگا. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. ان تک پہنچائیں کہ بھائی اصل ہمارا دین یہ کہتا ہے. تو اس ساری چیز کے ساتھ میں دوبارہ ایک دفعہ ہم سب ایز اے پاکستانی ایک ہیں، اور کسی بھی سازش میں ہم نے یا جو کوئی کرے گا اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے. اور
اس بات میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کی نہ اس ملک میں، نہ ریلیجن میں، نہ ہمارے صوبے میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب اور ادیان کے قائدین اور تمام مسلم، کرسچن، سکھ، ہندو، بہائی کا مشترکہ اجلاس آج موقع 17 اگست 2023 زیر صدارت جناب سید محسن رضا نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ آفس 8 کلب روڈ لاہور منعقد ہوا۔ اجلاس کے جملہ شرکا اس مشترکہ اعلامیہ کے ذریعے اس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کے قیام اور اس کے استحکام میں پاکستان میں بسنے والے دیگر تمام مذاہب اور اقلیتی رہنماؤں کا کردار ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ وطن عزیز کے معروضی حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ تمام مذاہب اور ادیان کی لیڈرشپ اور دینی شخصیات قومی یکجہتی، ملکی استحکام، بین المذاہب مکالمہ اور مجموعی امن و امان کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنا اساسی اور کلیدی کردار ادا کرتے رہیں۔ ہم حکومت پنجاب کی وساطت سے پوری قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ دفاع وطن اور قومی اور ملی سلامتی کے تقاضوں سے پوری طرح آگاہ اور پوری قوم کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد اور متفق ہے۔ آج کا یہ اجلاس جڑاوالا میں رونما ہونے والے دل خراش اور افسوسناک واقعات کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ ہم قرآن پاک اور بائبل سمیت تمام کتب سماویہ کی عظمت کے امین ہیں۔ ہم قرآن پاک کی توہین کی جو جسارت ہوئی اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چرچ کے نظر آتش ہونے اور اس میں بائبل مقدس کی توہین بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم مساجد سمیت تمام ادیان اور مذاہب کی عبادت گاہوں کے تقدس اور حرمت کے بھی نگہبان ہیں۔ جڑاوالا میں مسیحی عبادت گاہوں کی نظر آتش کرنا اور مسیحی برادری کو آبادیوں کا جلاؤ گھیراؤ بھی قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ آج کا یہ اجلاس اس امر کا بھی متفق ہے کہ اس سانحہ کی اعلیٰ سطح تحقیقات کے لیے کمیشن قائم ہونا چاہیے اور ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ یقیناً وطن عزیز اس وقت اپنی تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم صبر، حوصلے اور تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وطن عزیز کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا کر اسے مضبوط اور مستحکم کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تمام مذاہب کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرنے کی ہماری ان کوششوں کو ثمر بار فرمائے، آمین۔ ناظرین، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بین المذاہب ہم آہنگی اجلاس سے خطاب۔ انہوں نے جڑاوالا میں پیش آنے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ ہمیں بھرپور دکھ ہے اور بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے تاکہ باہمی اتحاد اور اتفاق کو ٹھیس پہنچائی جا سکے۔ ہمیں اس طرح کے واقعات کے لیے مؤثر طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ ان تک پہنچائیں کہ بھائی اصل ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ تو اس ساری چیز کے ساتھ میں دوبارہ ایک دفعہ ہم سب ایز اے پاکستانی ایک ہیں اور کسی بھی سازش میں ہم نے یا جو کوئی کرے گا اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے اور اس بات میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کی نہ اس ملک میں، نہ ریلیجن میں، نہ ہمارے صوبے میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب
اور ادیان کے قائدین اور تمام مسلم، کرسچن، سکھ، ہندو، بہائی کا مشترکہ اجلاس آج موقع 17 اگست 2023 زیر صدارت جناب سید محسن رضا نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ آفس 8 کلب روڈ، لاہور منعقد ہوا۔ اجلاس کے جملہ شرکا اس مشترکہ اعلامیہ کے ذریعے اس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کے قیام اور اس کے استحکام میں پاکستان میں بسنے والے دیگر تمام مذاہب اور اقلیتی رہنماؤں کا کردار ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ وطن عزیز کے معروضی حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ تمام مذاہب اور ادیان کی لیڈرشپ اور دینی شخصیات قومی یکجہتی، ملکی استحکام، بین المذاہب مکالمہ اور مجموعی امن و امان کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنا اساسی اور کلیدی کردار ادا کرتے رہیں۔ ہم حکومت پنجاب کی وساطت سے پوری قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ دفاع وطن اور قومی اور ملی سلامتی کے تقاضوں سے پوری طرح آگاہ اور پوری قوم کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد اور متفق ہے۔ آج کا یہ اجلاس جڑاوالا میں رونما ہونے والے دل خراش اور افسوسناک واقعات کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ ہم قرآن پاک اور بائبل سمیت تمام کتب سماویہ کی عظمت کے امین ہیں۔ ہم قرآن پاک کی توہین کی جو جسارت ہوئی اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چرچ کے نظر آتش ہونے اور اس میں بائبل مقدس کی توہین بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم مساجد سمیت تمام ادیان اور مذاہب کی عبادت گاہوں کے تقدس اور حرمت کے بھی نگہبان ہیں۔ جڑاوالا میں مسیحی عبادت گاہوں کی نظر آتش کرنا اور مسیحی برادری کو آبادیوں کا جلاؤ گھیراؤ بھی قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ آج کا یہ اجلاس اس امر کا بھی متفق ہے کہ اس سانحہ کی اعلیٰ سطح تحقیقات کے لیے کمیشن قائم ہونا چاہیے اور ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ یقیناً وطن عزیز اس وقت اپنی تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم صبر، حوصلے اور تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وطن عزیز کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا کر اسے مضبوط اور مستحکم کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تمام مذاہب کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرنے کی ہماری ان کوششوں کو ثمر بار فرمائے، آمین۔ ناظرین، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بین المذاہب ہم آہنگی اجلاس سے خطاب۔ انہوں نے جڑاوالا میں پیش آنے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ ہمیں بھرپور دکھ ہے اور بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے تاکہ باہمی اتحاد اور اتفاق کو ٹھیس پہنچائی جا سکے۔ ہمیں اس طرح کے واقعات کے لیے مؤثر طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ ان تک پہنچائیں کہ بھائی اصل ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ تو اس ساری چیز کے ساتھ میں دوبارہ ایک دفعہ ہم سب ایز اے پاکستانی ایک ہیں اور کسی بھی سازش میں ہم نے یا جو کوئی کرے گا اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ اور اس بات میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کی نہ اس ملک میں، نہ ریلیجن میں، نہ ہمارے صوبے میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب اور ادیان کے قائدین اور تمام مسلم، کرسچن، سکھ، ہندو، بہائی کا مشترکہ اجلاس آج موقع 17 اگست 2023 زیر صدارت جناب سید محسن رضا نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب،
वज़ीर आला ऑफिस 8 क्लब रोड लाहौर मुनक्कद हुआ। इजलास के जुमला शुरका इस मुश्तरका अलामिया के ज़रिए इस अमर का ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान के क़याम और इसके इस्तेहकाम में पाकिस्तान में बसने वाले दीगर तमाम मज़ाहिब और अक़लियती रहनुमाओं का किरदार हमारी तारीख़ का एक रोशन बाब है। वतन अज़ीज़ के मारूसी हालात इस अमर के मुतकासी हैं कि तमाम मज़ाहिब और अदियान की लीडरशिप और दीनी शख्सियात कौमी यकजहती, मुल्की इस्तेहकाम, बैनुल मज़ाहिब, मुकालमा और मजमूई अमन व अमान के लिए हमेशा की तरह अपना असासी और कलीदी किरदार अदा करते रहें। हम हुकूमत पंजाब की वसातत से पूरी कौम को यकीन दिलाते हैं कि दफ़ाए वतन और कौमी और मिली सलामती के तकाज़ों से पूरी तरह आगाह और पूरी कौम के साथ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद और मुत्तफिक है। आज का ये इजलास जरावाला में रूनुमा होने वाले दिल खराश और अफसोसनाक वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करता है। हम कुरान पाक और बाइबल समेत तमाम कुतुब समाविया की अज़मत के अमीन हैं। हम कुरान पाक की तौहीन की जो जसारत हुई इसकी मज़म्मत करते हैं और इसके साथ चर्च के नज़र आतिश होने और इसमें बाइबल मुक़द्दस की तौहीन भी मज़म्मत करते हैं। हम मसाजिद समेत तमाम अदियान और मज़ाहब की इबादत गाहों के तक़द्दुस और हुर्मत के भी निगाहबान हैं। जरावाला में मसीही इबादत गाहों की नज़र आतिश करना और मसीही बरादरी को आबादियों का जलाओ घेराव भी काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। आज का ये इजलास इस अमर का भी मुत्तफिक है कि इस सानहा की आला सदा तहकीकात के लिए कमीशन कायम होना चाहिए और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। यकीनन वतन अज़ीज़ इस वक्त अपनी तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में हम सब्र, हौसले और तदब्बर का मुजाहरा करते हुए वतन अज़ीज़ को अमन और सलामती का गहवारा बनाकर इसे मजबूत और मुस्तहकम करने का अज़्म करते हैं। खुदाए बुज़ुर्ग और बरतर से दुआ है कि वो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और तमाम मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत करने की हमारी इन कोशिशों को समरबार फरमाए। आमीन। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इजलास से खिताब। उन्होंने जरावाला में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि हमें भरपूर दुख है और बहुत अफसोस का इजहार करते हैं। ये वाक़या एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक को ठेस पहुँचाई जा सके। हमें इस तरह के वाक़यात के लिए मौसर तरीके से काम करना होगा। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। उन तक पहुँचाएँ कि भाई असल हमारा दीन ये कहता है। तो इस सारी चीज़ के साथ मैं दोबारा एक दफ़ा हम सब एज़ अ पाकिस्तानी एक हैं और किसी भी साजिश में हमने या जो कोई करेगा उसको हमने नाकाम बनाना है। और इस बात में हम बहुत क्लियर हैं कि इस तरह के इंसिडेंट की ना इस मुल्क में, ना रिलीजन में, ना हमारे सूबे में ये गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब और अदियान के कायदीन और तमाम मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, बहाई का मुश्तरका इजलास आज मौका 17 अगस्त 2023 ज़ेर सदारत जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला ऑफिस 8 क्लब रोड लाहौर मुनक्कद हुआ। इजलास के जुमला शुरका इस मुश्तरका अलामिया के ज़रिए इस अमर का ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान के क़याम और इसके इस्तेहकाम में
पाकिस्तान में बसने वाले दीगर तमाम मज़ाहिब और अक़लियती रहनुमाओं का किरदार हमारी तारीख का एक रोशन बाब है। वतन अजीज़ के मारूसी हालात इस अमर के मुतकासी हैं कि तमाम मज़ाहिब और अदियान की लीडरशिप और दीनी शख्सियात कौमी यकजहती, मुल्की इस्तेहकाम, बैनुल मज़ाहिब, मुकालमा और मजमूई अमन व अमान के लिए हमेशा की तरह अपना असासी और कलीदी किरदार अदा करते रहें। हम हुकूमत पंजाब की वसातत से पूरी कौम को यकीन दिलाते हैं कि दफ़ाए वतन और कौमी और मिली सलामती के तकाज़ों से पूरी तरह आगाह और पूरी कौम के साथ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद और मुत्तफिक है। आज का ये इजलास जरावाला में रोनुमा होने वाले दिल खराश और अफसोसनाक वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करता है। हम कुरान पाक और बाइबल समेत तमाम कुतुब समाविया की अज़मत के अमीन हैं। हम कुरान पाक की तौहीन की जो जसारत हुई इसकी मज़म्मत करते हैं और इसके साथ चर्च के नज़र आतिश होने और इसमें बाइबल मुक़द्दस की तौहीन भी मज़म्मत करते हैं। हम मसाजिद समेत तमाम अदियान और मज़ाहब की इबादत गाहों के तक़द्दुस और हुर्मत के भी निगाहबान हैं। जरावाला में मसीही इबादत गाहों की नज़र आतिश करना और मसीही बरादरी को आबादियों का जलाओ घेराव भी काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। आज का ये इजलास इस अमर का भी मुतफिक है कि इस सानहा की आला सदा तहकीकात के लिए कमीशन कायम होना चाहिए और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। यकीनन वतन अजीज़ इस वक्त अपनी तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में हम सब्र, हौसले और तदब्बर का मुजाहरा करते हुए वतन अजीज़ को अमन और सलामती का गहवारा बनाकर इसे मजबूत और मुस्तहकम करने का अज़्म करते हैं। खुदाए बुज़ुर्ग और बरतर से दुआ है कि वो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और तमाम मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत करने की हमारी इन कोशिशों को समरबार फरमाए। आमीन। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इजलास से खिताब। उन्होंने जरावाला में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि हमें भरपूर दुख है और बहुत अफसोस का इजहार करते हैं। ये वाक़या एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक को ठेस पहुँचाई जा सके। हमें इस तरह के वाक़यात के लिए मौसर तरीके से काम करना होगा। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। उन तक पहुँचाएँ कि भाई असल हमारा दीन ये कहता है। तो इस सारी चीज़ के साथ मैं दोबारा एक दफ़ा हम सब एज़ अ पाकिस्तानी एक हैं और किसी भी साजिश में हमने या जो कोई करेगा उसको हमने नाकाम बनाना है। और इस बात में हम बहुत क्लियर हैं कि इस तरह के इंसिडेंट की ना इस मुल्क में, ना रिलीजन में, ना हमारे सूबे में ये गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब और अदियान के कायदीन और तमाम मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, बहाई का मुश्तरका इजलास आज मौका 17 अगस्त 2023 ज़ेर सदारत जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला ऑफिस 8 क्लब रोड लाहौर मुनक्कद हुआ। इजलास के जुमला शुरका इस मुश्तरका अलामिया के ज़रिए इस अमर का ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान के क़याम और इसके इस्तेहकाम में पाकिस्तान में बसने वाले दीगर तमाम मज़ाहिब और अक़लियती रहनुमाओं का किरदार हमारी तारीख का एक रोशन बाब है। वतन अजीज़ के मारूसी हालात इस अमर के मुतकासी हैं कि तमाम मज़ाहिब और अदियान की लीडरशिप
اور دینی شخصیات قومی یکجہتی، ملکی استحکام، بین المذاہب، مکالمہ اور مجموعی امن و امان کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنا اساسی اور کلیدی کردار ادا کرتے رہیں۔ ہم حکومت پنجاب کی وساطت سے پوری قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ دفاع وطن اور قومی اور ملی سلامتی کے تقاضوں سے پوری طرح آگاہ اور پوری قوم کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد اور متفق ہے۔ آج کا یہ اجلاس جڑاوالا میں رونما ہونے والے دل خراش اور افسوسناک واقعات کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ ہم قرآن پاک اور بائبل سمیت تمام کتب سماویہ کی عظمت کے امین ہیں۔ ہم قرآن پاک کی توہین کی جو جسارت ہوئی اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چرچ کے نظر آتش ہونے اور اس میں بائبل مقدس کی توہین بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم مساجد سمیت تمام ادیان اور مذاہب کی عبادت گاہوں کے تقدس اور حرمت کے بھی نگہبان ہیں۔ جڑاوالا میں مسیحی عبادت گاہوں کی نظر آتش کرنا اور مسیحی برادری کو آبادیوں کا جلاؤ گھیراؤ بھی قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ آج کا یہ اجلاس اس امر کا بھی متفق ہے کہ اس سانحہ کی اعلیٰ سطح تحقیقات کے لیے کمیشن قائم ہونا چاہیے اور ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ یقیناً وطن عزیز اس وقت اپنی تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم صبر، حوصلے اور تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وطن عزیز کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا کر اسے مضبوط اور مستحکم کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تمام مذاہب کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرنے کی ہماری ان کوششوں کو ثمر بار فرمائے، آمین۔ ناظرین، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بین المذاہب ہم آہنگی اجلاس سے خطاب۔ انہوں نے جڑاوالا میں پیش آنے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ ہمیں بھرپور دکھ ہے اور بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے تاکہ باہمی اتحاد اور اتفاق کو ٹھیس پہنچائی جا سکے۔ ہمیں اس طرح کے واقعات کے لیے مؤثر طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ ان تک پہنچائیں کہ بھائی اصل ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ تو اس ساری چیز کے ساتھ میں دوبارہ ایک دفعہ ہم سب ایز اے پاکستانی ایک ہیں اور کسی بھی سازش میں ہم نے یا جو کوئی کرے گا اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ اور اس بات میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کی نہ اس ملک میں، نہ ریلیجن میں، نہ ہمارے صوبے میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب اور ادیان کے قائدین اور تمام مسلم، کرسچن، سکھ، ہندو، بہائی کا مشترکہ اجلاس آج موقع 17 اگست 2023 زیر صدارت جناب سید محسن رضا نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ آفس 8 کلب روڈ، لاہور منعقد ہوا۔ اجلاس کے جملہ شرکا اس مشترکہ اعلامیہ کے ذریعے اس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کے قیام اور اس کے استحکام میں پاکستان میں بسنے والے دیگر تمام مذاہب اور اقلیتی رہنماؤں کا کردار ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ وطن عزیز کے معروضی حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ تمام مذاہب اور ادیان کی لیڈرشپ اور دینی شخصیات قومی یکجہتی، ملکی استحکام، بین المذاہب، مکالمہ اور مجموعی امن و امان کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنا اساسی اور کلیدی کردار ادا کرتے رہیں۔ ہم حکومت پنجاب کی وساطت سے
पूरी कौम को यकीन दिलाते हैं कि दफाए वतन और कौमी और मिली सलामती के तकाज़ों से पूरी तरह आगाह और पूरी कौम के साथ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद और मुत्तफिक है। आज का ये इजलास जरावाला में रोनुमा होने वाले दिल खराश और अफसोसनाक वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करता है। हम कुरान पाक और बाइबल समेत तमाम कुतुब समाविया की अज़मत के अमीन हैं। हम कुरान पाक की तौहीन की जो जसारत हुई इसकी मज़म्मत करते हैं और इसके साथ चर्च के नज़र आतिश होने और इसमें बाइबल मुक़द्दस की तौहीन भी मज़म्मत करते हैं। हम मसाजिद समेत तमाम अदियान और मज़ाहब की इबादत गाहों के तक़द्दुस और हुर्मत के भी निगाहबान हैं। जरावाला में मसीही इबादत गाहों की नज़र आतिश करना और मसीही बरादरी को आबादियों का जलाओ घेराव भी काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। आज का ये इजलास इस अमर का भी मुत्तफिक है कि इस सानहा की आला सदा तहकीकात के लिए कमीशन कायम होना चाहिए और जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। यकीनन वतन अजीज इस वक्त अपनी तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में हम सब्र, हौसले और तदब्बर का मुजाहरा करते हुए वतन अजीज को अमन और सलामती का गहवारा बनाकर इसे मजबूत और मुस्तहकम करने का अज़्म करते हैं। खुदाए बुज़ुर्ग और बरतर से दुआ है कि वो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और तमाम मज़ाहब के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत करने की हमारी इन कोशिशों को समरबार फरमाए। आमीन। नाज़रीन, निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इजलास से खिताब। उन्होंने जरावाला में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि हमें भरपूर दुख है और बहुत अफसोस का इजहार करते हैं। ये वाक़या एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक को ठेस पहुँचाई जा सके। हमें इस तरह के वाक़यात के लिए मौसर तरीके से काम करना होगा। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। उन तक पहुंचाएं कि भाई असल हमारा दीन ये कहता है। तो इस सारी चीज़ के साथ मैं दोबारा एक दफ़ा हम सब एज अ पाकिस्तानी एक हैं और किसी भी साजिश में हमने या जो कोई करेगा उसको हमने नाकाम बनाना है और इस